یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں تمہاری بلوغت سے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال معلق ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہان کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہیں کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرے سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی اور نہ مرنے کے بعد۔ اسی روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ ملک ہوں۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ ملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا اس لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے، تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثہ وہ قرضہ ادا کر دیں۔ ورثہ کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے امی ابو بیوی بہن بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا اب کون اس کے لیے چاکلیٹ لا کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورۃ ملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورۃ ملک نے کہا جس نے اسے پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان بھی ہے۔ سورۃ ملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کتنا قرضہ ہے؟ سورۃ ملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا ہے کہ 1700 ریال۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو الحسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلا 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ آپ نے اسے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے انہیں نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آئے۔ سورۃ ملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے تساہل برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ قبر میں عذاب بھگت رہے ہیں۔ کیا تمہیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے ہوں گے جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کیا خبر ہے جبکہ میں نے کوئی وصیت نام بھی نہیں چھوڑا؟
کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورہ ملک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیے، کیونکہ تمہارے جانے سے ترقی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سورہ ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی، بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورہ ملک چلی گئی اور میں گپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا، اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں نے تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ، میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے وہ میرے ساتھ رہا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں